تو میاں نواز شریف وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں اور نہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں اور نہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک پاکستان انتخابات کیونکہ میدان میں قدم رکھنے کو ہے، اور ویسے ہی عمران خان صاحب کے کیسز کے فیصلے بھی جلدی سے مکمل ہوتے جا رہے ہیں۔ سائفر کیس، توشہ خانہ کیس کے بعد اب نکاح کیس کا بھی فیصلہ آ چکا ہے، جس میں عمران خان صاحب کو 7 سال قید سنائی گئی ہے اور 5 لاکھ جرمانہ کیا گیا ہے، اور بشرا بی بی اور عمران خان کے نکاح کو غیر شرعی قرار دے کر جج صاحب نے فیصلے میں لکھا ہے کہ اب سے وہ میاں بیوی نہیں ہے۔ یہ کیسز تو 1.5 سال سے چل رہے ہیں، لیکن انتخابات کے قریب آ کر اچانک سے فیصلے آ رہے ہیں۔ اب پہلے پاکستان کے عدالتی نظام پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ جس طرح 2017 میں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلے آئے اور ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا کہ نواز شریف صاحب کرپٹ ہیں، چور ہیں، آصف علی زرداری، ان سب کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا، اور عمران خان صاحب کو تب صادق اور امین ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ ایک سچے انسان ہیں۔ اس کے بعد جیسے 2022 اور 23 اور 24 میں وہ فیصلے اوور ٹرن ہوئے اور نواز شریف صاحب بھی صادق اور امین ٹھہرے، تمام کیسز جھوٹے ثابت ہوئے، انہی عدالتوں میں وہ کیسز لگے جنہی عدالتوں نے پہلے فیصلے سنائے تھے، انہی عدالتوں میں جب ریویو کے کیسز لگے تو یہ سارے کیسز اڑا دیے گئے۔ تو اسی طرح اب خان صاحب کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، تو ان فیصلوں کا یہ مقصد تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ 8 فروری کے انتخابات میں عوام کی رائے کو بدلا جائے، کیونکہ عدالتی نظام پر تو عوام کا اعتماد رہ ہی نہیں گیا، جو پچھلے 6 سے 7 سالوں سے عدالتی نظام نے جس طرح اپنے رخ بدلے ہیں اور جس طرح کے فیصلے دیے ہیں اور جب بعد میں وہ تبدیل ہوئے ہیں، تو اس کے بعد یہ تو طریقہ کار ہو ہی نہیں سکتا کہ 8 فروری کے انتخابات کو اثر انداز کرنا ان فیصلوں کا مقصد ہے۔ اب دوسری جانب ایک ڈیل کی خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی خان صاحب کو ڈیل آفر کی گئی ہے کہ آپ 3 سال کے لیے بنی گالہ میں رہیں اور اپنی پارٹی میں سے 3 لوگوں کے نام دے دیں اور ان کو ہم حکومت دے دیں گے۔ اب یہ بات یہ ہے کہ بشرا بی بی نے جب منتقلی ہوئی بنی گالہ میں تو اس بات کا تب اظہار کیا کہ اس طرح جی مجھے کہا گیا ہے کہ عمران خان تک آپ پیغام پہنچائے لیکن میں نہیں پہنچا سکتی۔ جب صحافیوں نے آج عمران خان سے سوال کیا تو عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ جب میں اٹک جیل میں تھا تو تب میرے سے بات ہوئی تھی کہ بشرا بی بی کے ذریعے کہ 3 سال آپ بنی گالہ بیٹھ جائیں اور آپ کو سارے کیسز آپ کے ختم کر دیے جائیں گے۔ اب یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ اگر اٹک جیل میں عمران خان سے اس بات کا اظہار کیا گیا تھا تو انہوں نے 4 مہینے اس بات کو چھپایا کیوں؟ اس سے پہلے خان صاحب نے اس طرح کی بات نہیں کی تھی کہ مجھے 3 سال کے لیے خاموش رہنے کا کہا گیا ہے۔ ضرور یہ کہتے رہے ہیں کہ ڈیل آفر ہوتی ہے، مجھے کہتے ہیں ڈیل کی، ان کی پارٹی بھی کہتی ہے جی ڈیل آفر ہوئی ہے، خان صاحب مان نہیں رہے، لیکن یہ بات نہیں ہوئی تھی۔ اور یہاں پر خان صاحب اور بشرا بی بی کی بات میں ایک تضاد پایا جاتا ہے کہ بشرا بی بی کہتی ہیں کہ مجھے اب کہا گیا اور خان صاحب کہتے ہیں تب اٹک جیل کی بات ہے۔ حقیقت کیا ہے یہ تو ابھی تک سامنے نہیں آئی، کیونکہ دوسری جانب سے بھی حکومت کی طرف سے بھی کوئی موقف نہیں آیا یا پھر کسی اور ادارے کی طرف سے بھی موقف نہیں آیا اس پر کہ خان صاحب کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات چل رہی ہے یا نہیں چل رہی۔ اس کے علاوہ جو اب آج ہو چکی ہے 3 فروری اور 8 فروری میں 5 دن رہ گئے، عمران خان صاحب کے 3 کیسز میں ان کو سزا ہو چکی ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جو قابل غور ہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں نہ تو میاں نواز شریف وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں اور نہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں اور نہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی وزیر اعظم نہیں بنے گا، یہ خبر ہے، کیونکہ ایک بھاری تعداد میں انڈیپینڈنٹس جیتیں گے۔ بھاری کا مطلب یہ نہیں کہ 200 انڈیپینڈنٹ جیت جائیں گے، بالکل نون لیگ بھی اچھی خاصی سیٹیں نکالیں گی، 80 سے 85 سیٹ نون لیگ جیت جائے گی یا مل جائیں گی انہیں۔ پیپلز پارٹی کے پاس بھی سندھ کو ملا کے 40 سے 45 سیٹس ہوں گی، لیکن جو بقایا سیٹس ہیں ان پر انڈیپینڈنٹس جیتیں گے، وہ چاہے پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹس ہوں یا ویسے انڈیپینڈنٹس ہوں۔ تو پھر ایک انڈیپینڈنٹس کو ملا کر ایک حکومت بنائی جا سکتی ہے جس میں جو وزیر اعظم ہوں گے وہ ایک سرپرائزنگلی نام ہمارے سامنے آ سکتا ہے کہ کوئی جس طرح انور اللہ کاکڑ صاحب جب نگران وزیر اعظم بنے تو ایک سرپرائز تھا سب کے لیے، تو ویسے ایک نام کے طور پر کوئی نیا شخص سامنے آ سکتا ہے۔ اور کیونکہ پیپلز پارٹی بھی دعوے کر رہی ہے کہ ہم بھی حکومت میں ہوں گے، جماعت اسلامی نے بھی کہا ہے کہ وفاق اور سندھ کی حکومت ہمارے بغیر نہیں بنے گی، نون لیگ کو تو یہ اعتماد ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی لیں گے، جو کہ میرے مطابق اور فی الوقت گراؤنڈ ریالٹی پر ناممکن سا نظر آ رہا ہے۔ تو اگر سب جماعتیں ہی حکومت میں بیٹھیں گی تو ایک مخلوط حکومت ہوگی، یہ کسی سیاسی جماعت کی حکومت نہیں۔